جناب عبداللہ ابن مسعود سے کسی نے کہا کہ علی کی فضیلت آپ کو یاد ہے؟ صحابی پیغمبر ہیں، نام چھوٹا نہیں ہے. حضرت نے فرمایا کہ علی کی 4 فضیلتوں کا میں چشمدید گواہ ہوں. بہت بڑا نام ہے صحابہ کرام میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن مسعود. علی کی 4 فضیلتوں کا میں چشمدید گواہ ہوں. ان 4 میں سے اگر کوئی ایک فضیلت مجھ کو مل جاتی تو میں حضرت نوح کی عمر کے برابر ملنے والی حکومت کو چھوڑ دیتا، مگر اس فضیلت کو نہ چھوڑتا. 2500 سال کی عمر تھی حضرت نوح کی. 2500 سال تک کی عمر، 2500 سال تک کی حکومت کو چھوڑ دیتا، مگر میں اس ایک فضیلت کو نہ چھوڑتا. سنیں گے؟ فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نبی نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ رَائِتًا غَدًا رَجُلًا، کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. صلوات پڑھیں محمد و آلہ وسلم. کرارن غیر فرارن، کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، پلٹ پلٹ کر حملہ کرے گا، چاروں سمت سے حملہ کرے گا. کرار ہوگا، غیر و فرار، بھاگنے والا نہیں ہوگا. میرے مولا ویسے ہی سواری ایسے رکھتے تھے جو بھاگنے والی ہوتی نہیں تھی. کبھی میرے مولا گھوڑی پر بیٹھتے تھے، کبھی لاغر سے گھوڑے پر بیٹھتے تھے جس سے بھاگا ہی نہیں جاتا تھا. سب سے کمزور جانور جو ہوتا تھا کہتے تھے وہ لے آؤ میں اس پہ بیٹھ کے جاؤں گا. علی کا کیا تعلق بھاگنے سے؟ بھائی تھکے بیٹھے ہیں، مجھے اندازہ ہو رہا ہے تو اور سناؤں. کل میں اسے علم دوں گا جو رجل ہوگا، کرار ہوگا. ہم مدرسے میں جو پڑھتے ہیں نا تو اس میں ایک بحث ہے، یہ اصول فقہ کی بحث ہے، مفہوم اور منطوق کی بحث ہے. جی ایک لفظ ہے جو میں نے ادا کیا، یہ منطوق کہلائے گا، جو نطق میں آ گیا نا، جو زبان پر آ گیا، نطق میں آ گیا، تو اس کے جو برخلاف چیز ہوگی وہ مفہوم کہلائے گی. اب میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا، سمجھدار لوگوں سے بات کر رہا ہوں. نبی نے کیا فرمایا؟ لَأُعْطِيَنَّ غَدًا رَجُلًا، لَأُعْطِيَنَّ غَدًا رَائِتًا غَدًا رَجُلًا، کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا. یہ منطوق ہے، مفہوم خود نکالیے. میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، یہ منطوق ہے، مفہوم نکالیے. جی کرار ہوگا، بھاگنے والا نہیں ہوگا، منطوق، یہ منطوق ہے، مفہوم نکالیے. نہیں میری بات نہیں جا رہی. اب میں تھوڑا سا کھلوں گا تو پھر آپ کہہ کے کھل کے پڑھتے ہیں. بھائی نبی فرما رہے ہیں میں مرد کو علم دوں گا، میں کرار کو علم دوں گا، میں نہ بھاگنے والے کو علم دوں گا. میں اسے علم دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہے. اور دوسرے دن میرے مولا نبی نے آواز دی. اچھا شاید ساری رات تو بڑا سکون رہا ہو کہ علی تو ویسے ہی بیمار ہیں، علی کا تو ویسے ہی عنوان ہی نہیں ہے، علی تو گفتگو کا موضوع ہی نہیں ہے. جی تو ایک مرتبہ میرے مولا نے آواز دی علی کہاں ہیں؟ فرمایا آشب چشم میں مبتلا ہیں. فرمایا علی کو بلاؤ. نبی نے اپنا لعاب دہن علی کی آنکھوں پہ لگایا. جنہیں خاک شفا سمجھ میں نہیں آتی، جنہیں حسین کی سبیل سمجھ میں نہیں آتی، میں ان سے مخاطب ہوں. اللہ کا نام، اللہ کا کام بھی منفرد ہے. بہت سارے لوگ سبیلوں کو نہیں مانتے مگر مکے سے زمزم لالا کے بانٹتے ہیں. بہت سارے لوگ نیاز نظر کو نہیں مانتے مگر بہت ساری چیزیں اجوا کی کھجوریں لا کے بانٹتے ہیں. بہت سارے لوگ مزاروں پہ جانے کو بدعت بولتے ہیں مگر حتیم، خانہ کعبہ کا پرنالہ جہاں گرتا ہے، حتیم، وہ ناٹی سی دیوار، وہ ڈی نما دیوار، اس کا بھی طواف کرتے ہیں. وہ کعبہ نہیں ہے، وہ ابراہیم اور اسماعیل اور ہاجرہ کی قبریں. تم مت جاؤ قبروں پر، میں تو طواف کرواؤں گا.
صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کر، وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. میں چھوڑ رہا ہوں، مضامین چھوڑ رہا ہوں مجھے، کیونکہ جلدی جلدی چار باتوں کی طرف تو کم از کم اشارہ ہو جائے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ایک فضیلت یہ جو علی کی ہے کہ علی کو نبی نے علم دیا. یہ فضیلت علی بن ابی طالب کی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. یہ فضیلت اگر مجھے مل جاتی تو میں 2500 سالہ حکومت کو چھوڑتا، اس فضیلت کو نہ چھوڑتا. دوسری فضیلت جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی میرے مولا علی کے بارے میں، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رات کا آدھا وقت گزر چکا تھا، جبریل نازل ہوئے اور کہا مسجد میں کھلنے والے سارے دروازے بند کروا دیجئے، علی کا دروازہ کھلا چھوڑا. سد الابواب الا باب علی، سارے دروازے بند کروائیے سوائے علی کے دروازے. تو جب دروازے بند ہوں گے اٹھا کے گھروں میں بھیجا جائے گا، اٹھو مسجد سے باہر جاؤ، اپنے گھر میں جاؤ، دروازہ بند ہو رہا ہے. تو اس وقت نہ صحیح بات میں تو کچھ نہ کچھ بولا، سوچا ہوگا، خود نہ سوچا ہوگا، بیگم صاحبہ نے چڑھایا ہوگا یہ کیا ہو گیا بھائی، آپ کو اندر سے مسجد سے نکال دیا گیا، دروازے بند کر دیے گئے. ایک بڑی تعداد سرکار کی خدمت میں آئی، کیا یا رسول اللہ آپ نے بند کروائے دروازے؟ حضرت نے فرمایا نہ میں نے کھلوائے تھے نہ میں نے بند کروائے. علی کا دروازہ اللہ نے کھلا چھوڑا ہے. بھائی دیکھیے عصمت اہل بیت پر آیت تطہیر بھی دلیل ہے، مگر عصمت اہل بیت پر یہ حدیث سد الابواب بھی تو دلیل ہے. میں مسجد میں نجاست کی حالت سے کوئی چیز رکھ کر نہیں آ سکتا، کوئی چیز اٹھا کر نہیں لا سکتا. ہم حالت نجاست میں مسجد میں جا کر کوئی چیز رکھ کر نہیں آ سکتے، کوئی چیز اٹھا کر نہیں آ سکتے. بعض کہتے ہیں مرور جائز ہے، یہاں سے گئے اور وہاں سے نکل گئے، کہ مرور گزرنا حالت نجاست میں جائز ہے. یہ مولا علی کا دروازہ کھولا ہی اس لیے گیا تھا، یہی تو بتایا جا رہا تھا کہ علی صاحب عصمت ہے، علی کے ہاں نجاست کا گزر نہیں ہے. کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سارے دروازے بند کروائے سوائے ایک علی کے دروازے. سنیں گے تیسری فضیلت، فرماتے ہیں تیسری فضیلت جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، سورہ برات نازل ہوئی، ماشاءاللہ سرکار دو جہاں نے آواز دی حضرت ابوبکر کو، جاؤ جا کے مشرکین مکہ کے آگے یہ سورہ برات تلاوت کر کے آؤ، یہ سورہ توبہ تلاوت کر کے آؤ. حضرت ابوبکر اپنے تمام ساتھیوں کے ہمراہ مکے جا رہے ہیں. فتح مکہ سے کچھ عرصے پہلے کی یہ بات ہے، ابھی مکے کے قریب پہنچ چکے تھے، مدینے سے مکے کا آدھا راستہ طے کر چکے تھے. جبریل نازل ہوئے، نبی سے کہا لا تکلف الا انت و نفسک، یہ کام آپ کریں گے یا آپ جیسا کرے گا؟ توجہ کر رہے ہیں ہمارا؟ فوراً میرے مولا نبی نے آواز دی علی کو بلاؤ. بھائی میں آپ کے توسط سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، تمہیں آج یا علی مدد کہنے سے منہ ٹیڑھا ہوتا ہے؟ میرے مولا نبی نے تو قدم قدم پر یا علی مدد بولا ہے. میرے علی کو بلاؤ. میرے مولا علی تشریف فرما ہوئے، فرمایا علی فوراً روانہ ہو جاؤ اس سے پہلے کہ ابوبکر مکہ پہنچ جائے، اور جا کے ان سے کہو کہ حکم الہی نازل ہوا ہے کہ یہ کام یا نبی کریں گے یا نبی جیسا کرے گا، اور نبی نے مجھے اپنے جیسے کے عنوان سے بھیجا ہے. اللہ اکبر. بڑے لوگوں کی تمنا ہے کہ ان کو اپنے آپ کو نبی جیسا بولیں، نبی نے تو صرف علی کو اپنے جیسا بولا ہے. پہنچے میرے مولا کس اجرت سے پہنچے ہوں گے، کس تندی اور تیزی سے پہنچے ہوں گے. حضرت ابوبکر کو جا کے روکا، پیغام آیا ہے آپ کے آ جانے کے بعد کہ یہ کام نبی کریں گے یا نبی جیسا کرے گا، اور نبی جیسے کی جگہ نبی نے مجھے بھیجا ہے. انہوں نے دیر نہیں لگائی دینے میں. اس میں حسن ہے، میں ایک نتیجہ لوں گا. حضرت ابوبکر نے دیر نہیں کی، فوراً وہ امانت ان کے حوالے کرتی، مولا کے حوالے. مولا ادھر مکے چلے گئے، حضرت ابوبکر واپس آ گئے. ہم بھی تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں، جیسے پہلے دیا تھا بعد میں بھی دے دیتے. اور حضرت علامہ ہلی علی اللہ مقامہ نے فضل ابن روزبہان کو جو دلیل دی ہے نا خلافت بلا فصل علی کی،
کہ علی خلیفہ بلا فصل تھے، یہی سورہ برات کی تبلیغ کی دلیل ہے۔ کیوں حضرت ابوبکر کو ہی بھیجا؟ بھائی کوئی اور شخصیت بھیجی گئی ہوتی؟ بھائی آپ کی توجہ اگر مجھے بہت صراحت نہیں کرنی چاہیے نا، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ دعوت فکر دے رہا ہوں اپنے سنی بھائیوں کو مجلس میں جو تشریف فرما ہے، اور میں تو آپ کو حوالہ دے رہا ہوں سورہ برات کا، جا کے تفسیر دیکھ لیجئے، سارے مفسرین نے یہی کچھ لکھا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ یہ کوئی سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر سے واپس لے لیا، یہ ایک عجیب۔ اچھا، حضرت ابوبکر نے تو بہت کچھ مولا کے شان میں کہا ہے جی۔ نبی کی رحلت کے بعد حضرت ابوبکر کا دور حکومت، ایک شخص آیا کہنے لگا مجھے نبی سے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا جی انتقال ہو گیا۔ کہا انہوں نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ 3 مٹھی کھجوروں کی دوں گا جب بھی تم مدینے آؤ گے۔ توجہ ہے اب رات کی؟ انہوں نے تو مجھ سے کہا تھا جب بھی تم مدینے آؤ گے 3 مٹھی کھجوروں کی دوں گا، تو میں تو نبی کا وعدہ پورا، نبی کیسے بغیر وعدہ پورے کیے چلے جائیں گے؟ تو حضرت ابوبکر نے ایک مرتبہ پورے مجمع میں دیکھ کر فرمایا علی کو بلاؤ۔ توجہ کر رہے ہیں ہمارا؟ میرے مولا علی کو بلایا گیا، آپ کو بلایا جا رہا ہے۔ میرے مولا تشریف فرما ہوئے، مولا مشکل کچھ ہے بھائی کہ ایک مرتبہ آئے، حضرت نے فرمایا کہیے آپ نے مجھے یاد کیا؟ کہ علی 3 مٹھی کھجوریں اس کو دے دیں۔ کہ ماجرا کیا ہے؟ کہ ماجرا یہ ہے کہ نبی مکرم نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں 3 مٹھی کھجوروں کی دوں گا جب تم مکے مدینے آؤ گے۔ میرے مولا نے جو کھجوریں رکھی ہوئی تھی 3 مٹھی کھجوریں بھر کے دے دی۔ ہر مٹھی کے اندر 20 دانے تھے، 60 دانے اس کی جھولی میں مولا علی نے ڈال دیے۔ اب صحابہ کرام کے لیے سوال تو تھا نا کہ بھئی یہ ہوا کیا، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو ایک نے پوچھ لیا کہ یہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگے جب ہم غار ثور سے نکل رہے تھے تو ساری رات نبی کے زبان پہ سوائے علی کی کسی کی بات ہی نہیں تھی۔ میں ساری رات نبی سے علی کی باتیں سنتا رہا، اور جب غار ثور سے ہم نکلے، ہجرت کی رات، بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، ہجرت کی رات جب ہم غار ثور سے نکلے تو نکلتے وقت کہنے لگے علی اور مجھ میں اتنی یکسانیت ہے کہ حتیٰ میری اور اس کی مٹھی میں بھی فرق نہیں ہے۔ ماشاءاللہ سورہ براءت کی تبلیغ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ توجہ ہے؟ میں نے جو علی کی 4تھی فضیلت دیکھی ہے اپنی آنکھوں سے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں چشمدید گواہ ہوں علی کی فضیلت کا۔ آواز قدرت آئی ندعو ابناءنا و ابناءکم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کہہ دو ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے جیسوں کو لے کر آؤ۔ دوسرے دن پیغمبر اکرم اپنے جیسوں میں سوائے علی کے کسی کو لے کے نہیں گئے۔ یہ علی کی میں نے فضیلت اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، مجھ جیسا ہے علی۔